سب سے پہلی متقین کی نشانی یہ ہے، اب جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کافروں کو بتائی تو کافروں نے بڑا ٹھٹھا مارا کہ آپ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی متقین کی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ یہاں پر متقین غیب کا یہاں پر غیب کا معنی بے دیکھی چیز کیا گیا ہے۔ غیب ایسی چیزیں کہ جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ غیب وہ چیزیں کہ جن کو انسان آنکھ سے نہیں جان سکتا، جن کو انسان ناک سے سونگھ کر محسوس نہیں کر سکتا، وہ چیزیں کہ جن کو انسان ہاتھ سے چھو کر بھی محسوس نہیں کر سکتا، یہ 100% صرف اور صرف اللہ رب العزت کے بتانے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھانے سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی سورس اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان چیزوں کو پرکھنے کا۔ اب یہاں پر مومنین کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس صفت کو تھوڑا سا میں اور کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے اندر ایمان والوں کی ایک بہت زبردست کوالٹی، ایک بڑا نقطہ، ایک بڑا لطیف اشارہ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ وہ یہ کہ دیکھو، متقی بندہ متقی تب بنتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور رسول کی بات آئے تو وہ اور کسی طرف نہ دیکھے۔ اب علم حاصل کرنے کے ذرائع تو دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں، بے شمار ذرائع ہیں۔ انسان کسی طرح سے بھی سیکھ سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی کوالٹی یہاں پر یہ بتا دی گئی کہ اگر دنیا کے سورسز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اور رسول تمہیں ایک بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہے، تو مومن بندہ وہ ہے، متقی بندہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے، بغیر چوں چراں کے، بغیر اور کسی طرف توجہ کیے کہ دنیا کہتی ہے تو کہتی رہے، میرے اللہ نے یہ کہا۔ اشارہ سمجھ میں آ گیا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے خلاف نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اس کی کئی ساری مثالیں۔ سورۃ اللہب، قرآن پاک کی آیت، سورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ابو لہب کی زندگی کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی الفاظ کا جو معنی ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہے، یعنی آنے والے وقت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں ابو لہب ہلاک ہو جائے گا۔ دنیا کے سارے نقشے، دنیا کی ساری طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ ابو لہب کیسے ہلاک ہو سکتا ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، ساری پاور اس کے پاس ہے، پریا وغیرہ، یعنی جمعیت ساری کی ساری اس کے ساتھ ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس بات کو مان لینا، یقین کر لینا کہ ابو لہب ہلاک ہوگا ہی ہوگا، اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سورت ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لہب زندہ تھا جب اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور ابو لہب ابھی زندہ ہے۔ دوسری مثال،
سورۃ الروم، سورۃ الروم کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان قریب فتح ہوگی. یعنی میں آسان لفظوں میں نا آپ حضرات کی سمجھانے کے لیے، ویسے تو وہ دونوں جو گروپ تھے نا وہ ہے تو وہ غیر مسلم ہی تھے، لیکن ان میں سے ایک کو مسلمان جو ہیں وہ کر رہے تھے، ان کی پشت پناہی یا ان کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ مسلمان، تو مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور جو اس کے مد مقابل جو کافر ہیں وہ مغلوب ہوں گے ان قریب آگے آنے والی وقتوں میں. اب جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کافروں کو بتائی تو کافروں نے بڑا ٹھٹھا مارا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جی، وقت کی سپر پاور ہے، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ مغلوب ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر آگے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ جو تعداد ہے نا اونٹوں کی وہ بھی بڑھا دو، اور جو وقت ہے نا جو تم نے زیادہ وقت دیا ہے اس کو بھی کم کر دو کہ فتح جلدی حاصل ہو جائے گی، اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو کہ یہ بات 100% حق ہے، سچ ہے کہ انشاءاللہ مسلمان ہی جیتیں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ جا کے وہ ایک ایگریمنٹ دوبارہ سے سائن کیا. بات صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مومن ایمان والا متقی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس فرمان اور اس حکم کے مخالف دنیا کی ساری طاقتیں ہوں، مومن کہتا ہے نہیں، میرے اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا، میرے نبی نے فرما دیا تو ایسا ہی ہوگا. دنیا کے سارے نقشے غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب والی چیزوں پر، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اس کی بے دیکھی چیزیں بہت ساری ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں ہمارے نبی نے، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا، اللہ نے بتایا کہ فرشتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں. ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے. ہم مانتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی. جنت نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے بتایا ہے جنت ہے، ہم مانتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، ہم مانتے ہیں جنت ہے. دوزخ مانتے ہیں ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. تو ہم اس بات کو 100% پورے یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں. تو یہاں پر مومن متقی کی اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے کی سب سے پہلی کوالٹی یہ بتا دی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہو. یعنی باقی ساری چیزوں سے اس کا ذہن صاف کر دیا کہ اگر اس قرآن اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں اگر تمہارے پاس کوئی اور چیز آ گئی تو تمہارا سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے کہ اس چیز کو ہٹا دو. بولو کہ نہیں، دنیا کے سارے نقشے غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن پر ایمان، یؤمنون بالغیب. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یؤمنون بالغیب.